السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ کل کا دن بڑا سنسنی خیز تھا، تہلکہ خیز دن تھا کل کا۔ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت، وہاں پر سیاسی گرما گرمی تھی، تو بھارت کے دارالحکومت دلی میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ پاکستان میں ہونے والی ڈیولپمنٹ تو پولیٹیکل تھی، لیکن دلی میں جو کچھ ہوا اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بار پھر جنگ کے خطرات کی بات ہو رہی ہے۔ بر صغیر پر پھر جنگ کے بادل منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک بار پھر نریندر مودی کوئی آڑ لے کر پاکستان کے خلاف جارحیت کی سازشیں جو ہے وہ رچ رہا ہے، اور ادھر مودی کے اتحادی افغان طالبان الگ سے پاکستان پر حملہ آور ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ صورتحال نارمل ہو جائے گی یا پھر جو کچھ کل دلی میں ہوا ہے اس کے بعد مودی جو ہے اس کو بہانہ بنا کر کوئی مہم جوئی یا مس ایڈونچر تو نہیں کرے گا مئی کی طرح۔ اس پر بھی بات ہوگی، اور ساتھ ساتھ ایک بے بس والد کی فریاد ہے جو اپنے نوجوان بیٹے کے قاتلوں کے خلاف انصاف کی تلاش میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے میرا نوجوان بیٹا قتل کر دیا گیا، مجھے انصاف دیا جائے، لیکن انصاف ان کو مل نہیں رہا۔ تو ویڈیو کے آخر میں وہ ایک واقعہ ہوا تھا لاہور میں، اور اس کے بعد اب تک ان کے جو نوجوان کے مبینہ قاتل ہیں یا جنہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اب تک گرفتار نہیں ہوئے۔ تو لہٰذا والد صاحب بیچارے جو ہیں وہ کبھی کہیں بھٹکے مارے پھرتے۔ اچھا، جب ہوا یہ کہ کل پاکستان کے دارالحکومت میں تو 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا حکومت جشن منا رہی تھی، قومی اسمبلی میں معاملہ آ گیا، تو قومی اسمبلی سے بھی آج یا کل میں اس کی منظوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد پاکستان میں سسٹم کچھ آپ کو بدلا نظر آئے گا، خاص طور پر عدالتی سسٹم۔ اب اس میں وہ جو معاملات ہیں 26ویں آئینی ترمیم جس کو چیلنج کیا گیا تھا عمران خان صاحب کے علاوہ کئی اور لوگوں نے، کئی بارس نے، وہ معاملہ آئینی بحث میں چل رہا تھا۔ تو اب آئینی عدالت کیونکہ نومبر میں ہی اس کا قیام عمل میں آ سکتا ہے، تو لہٰذا جتنے بھی اب آئینی میٹرز تھے، معاملات تھے، وہ ایک بار پھر آئینی بینچ سے آئینی عدالت میں چلے جائیں گے۔ سابق جج، وکلا اور موجودہ سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ سب یہ تقاضا کر رہے ہیں چیف جسٹس کو لکھ کر کہ جی آپ جو ہیں وہ فل کورٹ بنائیں، یا کم از کم فل کورٹ اجلاس بلائیں، بیٹھ کر اس معاملے کو دیکھیں کہ پارلیمنٹ عدلیہ کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے۔ اول تو ظاہر ہے چیف جسٹس یہی آفریدی صاحب ہو یا کوئی اور، کوئی پارلیمنٹ کے اختیار کے اندر تو مداخلت نہیں کر سکتا۔ پارلیمنٹ نے جو ترامیم کی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہوگا، سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ تھا کہ حکومت تمام ترامیم جو 59 ترامیم منظور کرانے کے بعد مٹھائیاں بانٹ رہی ہے، خوشی کے شادیانے بجا رہی ہے، بڑا کچھ ہو رہا ہے۔ تو پاکستان میں تو یہ چل رہا تھا، لیکن پاکستان میں وزیرستان کا جو مرکز ہے وانا، وہاں پر کل افسوسناک خبر آئی، وہاں پر ایک بہت بڑا دہشت گرد حملہ ہوا، APS ٹائپ قتل عام کا منصوبہ تھا، دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ اس کی ڈیٹیل میں آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو، لیکن پہلے ذرا نیو دلی، وہاں پر جو لال قلعہ ہے، لال قلعے کے پاس ایک دھماکہ ہوتا ہے ایک کار میں، اور اس میں رات گئے تک کی جو اطلاعات تھیں اس کے مطابق کوئی 12 کے قریب انڈین حکام کے مطابق ہلاکتیں ہوئی۔ اس سے پہلے فرید آباد میں کہا گیا کہ کوئی 2900 کلو گرام کا بارودی مواد پکڑا گیا تھا، اور پھر جو انڈیا سے خبریں آ رہی ہیں، رپورٹس آ رہی ہیں، اس کے مطابق وہاں کے جو حکام ہیں، وہاں کی جو ایجنسی ہے، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA، وہ جو ہیں وہ انگلیاں مختلف ایسی آرگنائزیشن پر اٹھا رہے ہیں جس کے بعد وہ پاکستان کو اس میں ملوث قرار دیں گے، جو پرانا ان کا وتیرہ ہے۔ جس طرح پہلگام 22 اپریل کو ہوا تھا، تو پہلگام کے بعد انہوں نے مئی میں پاکستان پر حملہ کر دیا تھا، اور پہلے دن ہی کہہ دیا تھا، ودن منٹس کہہ دیا تھا کہ اس میں تو پاکستان ملوث ہے، یہ پاکستانی آتنکوادی تھے۔ ابھی آپریشن کلین اپ مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی شواہد اکٹھے نہیں کیے گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا جی پاکستان ملوث ہے۔
اور اس کے بعد اس آڑ میں انہوں نے حملہ کر دیا پاکستان میں، کئی مقامات پر، مظفر آباد میں حملہ کیا، بہاولپور میں حملہ کیا، اور کئی جگہ پر حملہ کیا، اور کہا کیا کہ ہم نے آتنکی ٹھکانے تباہ کیے، اور ہم نے پاکستانی افواج پر حملہ نہیں کیا، ہم نے پاکستانی جنتا پر حملہ نہیں کیا، عوام پر حملہ نہیں کیا، ہم نے تو آتنکی ٹھکانے تباہ کیے، لہذا پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اب ہمارے خلاف ہے، پاکستانی افواج ہمارے خلاف جوابی کارروائی نہ کرے۔ تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے 6 مئی کو جو ہوا، انہوں نے جب ان کے جہاز آ رہے تھے تو پاکستان نے 6-7 جہاز پھڑکا دی۔ اب تو وہ ترانہ بن گیا ہے، انٹرنیشنل ترانہ، ٹرمپ گاتے پھرتے ہیں کہ پاکستان نے 6 طیارے گرائے، پاکستان نے 7 طیارے گرائے، پھر کہتے ہیں پاکستان نے 8 طیارے گرائے، پھر کہتے ہیں نئے نکور بڑے خوبصورت طیارے تھے ان کے، وہ پاکستان نے گرائے۔ تو ٹرمپ تو وہ اس کو ایک کمال، اور کیونکہ ٹرمپ اس کو اپنے جشن کے طور پر بھی استعمال کر رہا ہے کہ بڑی طاقت پاکستان کی انڈیا کو ٹوٹے چبا رہی تھی، انڈیا کو انہوں نے ناکو چنے چبا دیے، انڈیا کے دانت کھٹے کر دیے، اور میں نے ان کو کہا کہ بس کر جو یار مارنا چھوڑ دو۔ تو 6-7 طیارے 8 طیارے گرانے کے بعد پاکستان جو ہے پیچھے ہٹا۔ تو وہ بیسیکلی تو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ملک جو جنگ جیت گیا تھا، میرے کہنے پر اس ملک نے سیز فائر کیا تو وہ اپنے کھاتے میں ڈالتے۔ تو وہ مودی نے حرکت کی تھی، شرارت کی تھی۔ تو اب یہ سارا کچھ کہا جا رہا تھا کہ انتخابات بہار کے جو ہو رہے ہیں ان انتخابات کی وجہ سے اب 6 نومبر سے 11 نومبر تک تو بہار کے انتخابات، یعنی آج تک انتخابات چل رہے ہیں۔ کل دلی میں یہ جو کچھ ہوا، اب اس کے بعد ایک خدشہ یا کچھ خبریں کچھ اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ مودی نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی، لیکن مودی کو انڈین افواج نے، وہاں کے آرمی چیف نے، ایئر چیف نے، نیول چیف نے کہا کہ یار بس کر جائیں، پچھلی بار پنگا لے کر آپ نے مزہ چکھ لیا تھا، اب نہ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 10 مئی کے بعد چاہے انیل چوہان تھے، چاہے وہاں کے ایئر چیف تھے، چاہے وہاں کے نیول چیف تھے، چاہے وہاں کے CDS تھے، چیف آف ڈیفنس اسٹاف، بلکہ وہ انیل چوہان ہی تھے نا، چاہے وہاں کے آرمی چیف تھے، سب نے یہی کہا کہ ہمیں پاکستان سے بھیڑنے کے لیے، لڑنے کے لیے، یدھ کرنے کے لیے پہلے اپنے عالمی دوست بنانے ہوں گے اور اپنی صلاحیت بہتر کرنی ہوگی، کیونکہ ان کے رافیل گرائے تھے پاکستان نے، جس کے اوپر مان تھا بنانے والوں کو بھی، فرانس کو بھی، اور جس کے اوپر انڈیا کو بھی مان تھا کہ جی ہمارے پاس تو اتنے جدید قسم کے ومان ہیں، طیارے ہیں ہمارے پاس لڑاکا، تو وہ تو خاک ہو گئے، ان کے اب راکھ چھپاتے پھرتے ہیں مودی جی۔ تو اب انڈیا کے پاس ایک جواز کہا جا رہا ہے کہ جو بنائیں گے، جو پاکستان نے پچھلے دنوں جب انڈیا سے اپنا افغانستان سے دراندازی کر کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے والے TTP یا خوارج کے ٹھکانوں کو افغانستان میں نشانہ بنایا تھا، کابل میں نشانہ بنایا تھا، کندھار میں نشانہ بنایا تھا، اور پکتیکا میں نشانہ بنایا تھا، بارڈرز کے ایریا میں نشانہ بنایا تھا، اور پھر ہم نے نمبر دیا کہ جناب یہ لے، ہم نے یہ مارے ہیں، پاکستان نے یہ کیا تھا، اور بذات خود افغان طالبان، ملا ذبیح اللہ یا دیگر جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، ذبیح اللہ مجاہد تسلیم کرتے ہیں کہ جی ہم ان کو نہیں روک سکتے، TTP والوں کو، ہم بے بس ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں ان کے پاس کسی قسم کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، رٹ نہیں ہے ان کی، تو جب ان کی رٹ نہیں ہے، وہ بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، تو ہمیں دعوت دے رہے ہیں ایک طرح سے کہ پاکستان اپنے دشمنوں کو خود نمٹا کر۔ اچھا، اب مودی کے پاس یہ جواز کہ اگر پاکستان افغانستان پر جا کر حملہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے پاکستان میں آتنکی ٹھکانوں پر؟ تو آتنکی ٹھکانے پہلے بتائیے تو صحیح، ہم تو کہتے ہیں ہمیں بتائیں کدھر ہیں، ہم کارروائی کرتے ہیں۔ پاکستان نے تو پہلگام کے بعد کہا تھا کہ جی آپ آئیں، جوائنٹ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، ہم تعاون کرتے ہیں، دنیا کے کسی بھی فورم پر آئیں، کسی نیوٹرل فورم پر چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تعاون کرتے ہیں، مشترکہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، ہم تو آفر کرتے ہیں، ہم بھاگ نہیں رہے۔ تو یہ مثال دینے کی اگر کوشش کی جائے گی، یا اس بنیاد پر اس آڑ میں پاکستان پر حملے کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو ظاہر ہے پاکستان تو پہلے ہی تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ جو 27ویں آئینی ترمیم میں فیلڈ مارشل یا آرمی چیف کو CDF جو بنایا گیا ہے،
جوائنٹ کمان جو کی گئی ہے تو اس کے پیچھے کہنے والے تو یہی کہتے ہیں نا، جو ان کے پیچھے دلیل ہے وہ یہی ہے کہ حالات بدل گئے ہیں، لہذا ایک جنگ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں ایک جوائنٹ ہمارے پاس کمان ہونی چاہیے۔ پچھلی کمان بھی ہماری غلط، کوئی ہم نے جس طرح جنگ جیتی ہے اس کا مطلب اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ ایک دلیل ضرور ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی مودی دوبارہ مس ایڈونچر کرے گا اسی بنیاد پر، اسی آڑ پر، کیونکہ پاکستان افغانستان پر حملہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے پاکستان پر؟ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ مودی اس بار اگر اٹیک کرتا ہے پاکستان کے اوپر تو ادھر سے افغانستان سے طالبان بھی پاکستان کے اوپر حملے بڑھا دیں گے جو کہ شروع ہو چکے ہوئے ہیں۔ دلی میں اگر حملہ ہوا یا دلی میں دہشت گردی ہوئی یا جو بھی واقعہ جو وہاں پر ہوا، ظاہر دہشت گردی ہے، اس کی جہاں بھی ہو اس کی مذمت کرنی چاہیے، ہونی چاہیے، ہر طرف سے ہونی چاہیے، لیکن جو افغانستان سے کام شروع دوبارہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس پر میں آتا ہوں، تو کیا کل کلا یا مستقبل قریب میں، کچھ دنوں میں، کچھ ہفتوں میں یہ مل کر پاکستان پر حملہ کریں گے؟ تو کیا افغان طالبان کی اتنی کیپیسٹی ہے، ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ایک مکمل جنگ میں پاکستان کے ساتھ جائیں، فل اسکیل وار میں جائیں پاکستان کے ساتھ؟ ظاہر نہیں جا سکتے وہ۔ کیا 6 سے لے کے 10 مئی تک کا جو سبق ہے وہ انڈین فوج کو یاد نہیں ہوگا؟ کیا مودی یہ مس ایڈونچر کریں گے؟ تو خبروں کے مطابق مودی کو کہا گیا ہے کہ جی اس طرف مت جائے، آپ اپنی راجنیتی اپنے طریقے سے نپٹائیں، یہ ہمیں اس امتحان میں نہ ڈالیں کہ ہمارے پاس نہ اتنی صلاحیت ہے، نہ اتنا ہمارے پاس پاکستان جتنی ایکسپرٹیز ہیں، نہ ہمارے پاس وہ جہاز اڑانے والے، کیونکہ اب تو جنگیں ایئر فورس کے ذریعے لڑی جائیں گی نا، لڑی جا رہی ہیں، تو لہذا اس طرف مت جائیں۔ لیکن اس کے باوجود مودی ایک جنونی ہے، پاگل ہے، باولا ہے، وہ کسی بھی وقت کوئی بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے، لہٰذا سمجھا یہ جا رہا ہے کہ خطہ دوبارہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، کم صحیح لیکن امکان موجود ہے۔ اب آتا ہوں جی میں، جو وزیرستان میں آئی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز جاری کیا وانا کیڈٹ کالج، اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر کچھ دہشت گرد خوارج جو ہیں وہ داخل ہوئے، بارود سے بڑی گاڑی جو ہے انہوں نے ٹکرائی، پریمیئر سیکورٹی توڑنے کی کوشش کی اور کچھ اس کا نقصان ہوا انفراسٹرکچر کا، لیکن فوری طور پر وہاں پر جو سیکورٹی تھی انہوں نے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کیا، اور 3 جو ہیں وہ کیڈٹ کالج کے احاطے میں داخل ہوئے، اور تینوں کو جو ایڈمن بلاک ہے اس تک محصور کیا گیا۔ اور آگے چل کے آئی ایس پی آر میں کی پریس ریلیز میں کہا جا رہا ہے کہ خوارج جو ہے وہ اے پی ایس جو 16 دسمبر 2014 کو جو بچوں کا قتل عام کیا گیا تھا، اس طرز پر یہ قتل عام کرنے آئے تھے بچوں کا، اس طرز پر کیڈٹ کالج کے بچوں کا، لیکن اس کی کوشش ناکام بنا دی گئی، اور جو چھپ گئے کالج میں دہشت گرد خوارج وہ افغانستان میں اپنے ہینڈلر سے ہدایات وصول کر رہے تھے۔ لیکن جو اگلا جملہ ہے جو کہ پاکستان، اب کیونکہ پاکستان کے مذاکرات ہو گئے ناکام، افغانستان نے بات نہیں مانی، ہم نے اپنے دوستوں کی پاکستان نے عزت رکھا، مان رکھا، بھرم رکھا، ہم نے کہا ٹھیک ہے، ایک بار مذاکرات ناکام، دوسری بار چلے گئے، دوحہ میں ناکام، ترکیے چلے گئے، ترکیے میں استنبول چلے گئے، اب پھر ایران بھی کہہ رہا ہے کہ جی میں کوشش کرتا ہوں۔ لیکن پاکستان نے واضح کیا، ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں اور افغانستان میں موجود ان کی قیادت کے خلاف جواب کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ خوارج کا ہدف قبائلی علاقوں کے نوجوان نسل میں خوف پھیلانا ہے۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی افغان طالبان کے دعووں کے برعکس ہے۔ بھارتی سرپرستی یافتہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ یہ جناب کل کی واردات تھی، اور اس میں ابھی کچھ ڈیٹیلز رات گئے تک جو آئی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، کچھ ابھی آئیں گی تو پتہ چلے گا، لیکن آئی ایس پی آر کے مطابق حملہ ناکام۔ اب آخری چیز جو ہے، ایک میاں عادل رشید صاحب ہیں، کاروباری شخص ہیں، یہ اچرا اور فیروز پور روڈ پر ان کی بڑی پراپرٹیز ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ ان کے صاحبزادے احمد جاوید، نوجوان بیٹے ان کا قتل ہو جاتا ہے 5 اکتوبر کو، اور ڈی ایچ اے فیز 9 میں
90D بلاک، اور وہ ویجولز بھی ہیں، وہ جو فائرنگ بھی ہو رہی ہے، سارے وہ چہرے بھی سامنے ہیں۔ انہوں نے ایک FIR درج کروائی ہیئر تھانے میں، اور انہوں نے بتایا کہ جی میرا بیٹا گھر سے گیا ہوا تھا، وہ واپس نہیں آیا، تو 5/10/25 کو صبح 8:15 بجے میں محمد عامر سہیل کے ہمراہ، وہ بھی اچرے کا رشید پارک کا رہواسی ہے، کہتے ہیں کہ جی میں اسی متعلقہ DHA بلاک DHA 90D کے قریب میں وہاں پہنچا، اور وہاں میں نے دیکھا کہ ملزمان عبداللہ، ابو بکر اور 5 دوسرے وہ فائرنگ کر رہے تھے اس مکان کے۔ اور میں جب اندر مکان میں گیا تو انہوں نے لکھا ہے کہ جی میرے بیٹے اور ایک اور جاوید اور ڈرائیور سہراب یہ زخمی حالت میں تھے، اور انہوں نے کہا میری تو حالت غیر ہو گئی، تو عامر نے ان کو ہسپتال پہنچایا، اور میرا صاحبزادہ جو ہسپتال کا نام بھی لکھا ہے ابو سینا ہسپتال، اور وہاں کہتے ہیں جی میرے بیٹے کو پہنچنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی تھی، تو انہوں نے تصدیق کی۔ انہوں نے FIR درج کروائی ہے 302 324 440 148 149 جرم، اور نامزد FIR ہے۔ اب اس میں وہ صاحب جو ہیں انہوں نے پنجاب کی، کیونکہ کھاتے پیتے ہیں، سیاسی اثر رسوخ بھی ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، تو اپنی فریاد نواز شریف صاحب تک پہنچا چکے ہوئے ہیں، لیکن ڈیمانڈ ان کی ہے کہ جی میرے بیٹے کو قتل کرنے والوں کو قانون کے کٹڑے میں لایا جائے اور انصاف دلایا جائے، لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جی جو اپنے جنہوں نے فائرنگ کی ہے، جو ملزم ہیں، جو ان کے FIR میں جو ملزم ہیں، وہ اسد کھوکھر صاحب ہیں، مسلم لیگ نون کے، ملک اسد کھوکھر صاحب MP ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کے بھتیجے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے، اور ان کے جس نوجوان کے اوپر، لڑکے کے اوپر الزام ہے، ان کے اپنے والد صاحب بھی کچھ عرصہ پہلے قتل ہو گئے تھے، تو انہوں نے پچھلے دنوں بھی کچھ وہ مسلسل جہاں لوگ ان کو ملتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ شاید پولیٹیکل اثر رسوخ کی وجہ سے مجھے انصاف نہیں مل رہا۔ تو ہم نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ واقعتاً جو ملزمان ہیں، جن کی ویڈیوز ہے فائرنگ کرتے ہوئے کی، وہ گرفتار نہیں ہو پائے ابھی تک۔ تو انصاف دیا جائے، ایک باپ ہے، ان کی نوجوان اولاد قتل ہو گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف انصاف چاہیے، تو انصاف تو دیا جائے کم از کم ان کو۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے YouTube چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے YouTube چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.